اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیم۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے ہی اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، والی بطحا، خیر الورا، پیغمبر ارض و سما احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں چند گزارشات ماہ محرم کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب عیسائیوں کو کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمان نوجوان خوشی کا اظہار کرتا ہے، نیو ہیپی ایئر کی مبارکباد دیتا ہے، جشن مناتا ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان بچے اور جوان کو اپنے نئے اسلامی سال کا علم نہیں کہ اسلام کا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ماہ محرم بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے علاوہ رب ذوالجلال نے جو قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، مالک ارض و سما نے اپنے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اور یہ اس میں سے اس وقت سے یہ 12 ہیں یوم خلق السماوات والارض۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اس وقت سے 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ منہا 4 حرم، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینوں کی حرمت بھی اس دن سے ہے جس دن سے رب ذوالجلال نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی، اس وقت سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، قرآن کے اندر موجود نہیں۔ قرآن کہتا ہے 4 مہینے حرمت والے، اور اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان نبوت سے بیان فرمائی کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم
اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ آنی چاہیے اہل ایمان کو کہ ان مہینوں کی حرمت کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دن سے ہے کہ جب سے مالک کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے یہ 4 مہینے حرمت والے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ماہ محرم کی حرمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی وجہ سے، یہ بات بجا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھرانے کی شہادت ایک بڑا المناک، ایک بڑا دردناک سانحہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس وجہ سے ماہ محرم کی حرمت اس وجہ سے نہیں ہے۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی حرمت بہت پرانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی حرمت اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو رہی یہ بات کہ اس مہینے کو بدنصیبی سے کہنا پڑتا ہے، ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جو یہ کہتے ہیں یہ مہینہ ناکامی کا مہینہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ منحوس ہے، کوئی کہتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خوشی کا کوئی فنکشن نہ کیا جائے، اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کسی مہینے کے اندر بھی شادی کرنا منع نہیں ہے، نہ یہ مہینہ منحوس ہے، نہ یہ ناکامی والا مہینہ ہے، نہ یہ نامرادی والا مہینہ ہے، نہ یہ تباہی والا مہینہ ہے، نہ یہ بربادی والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر مصر کے اندر اسلامی حکومت کا قیام ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شادی اسی مہینے میں سیدہ صفیہ کے ساتھ کی، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بھی محرم کے اندر ہی ہوئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی شہادت کی وجہ سے، کسی وفات کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس اور سوگ والا نہیں بن جاتا۔ اگر یہی بات ہے تو میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے، محرم کے اندر شادی نہ کی جائے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھ قافلے والوں کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ مہینہ اگر منحوس ٹھہر گیا نا، شادی نہ کی جائے، تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عظمت و مقام والا، رفت و شان والا کوئی فرد و بشر کائنات کے اندر نہ آیا نہ آئے گا۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کی وفات ماہ ربیع الاول کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وفات کا کسی کو کوئی دکھ و درد نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام کی وفات جو ہے لوگوں کے لیے غم کا باعث نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی وفات سے بڑا سانحہ کائنات کے کسی انسان اور کسی فرد و بشر کی موت نہیں ہو سکتی۔
جب سرور کائنات علیہ السلام کو پتا تھا کہ کتنے افسوس کا منظر تھا، کتنا صدمہ تھا، صحابہ کتنے پریشان تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بطول بنت رسول نے کہا تھا کہ میرے ابا کی وفات سے میرے سر پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر یہ مصیبت دنوں پہ آتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اتنا بڑا سانحہ تھا سرور کائنات علیہ السلام کی وفات حسرت یاد کا، سرور کائنات علیہ السلام کا دنیا سے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں کائنات کے امام علیہ السلام کی وفات ہو، نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو، اس دن ڈھول دھماکے، خوشی کے سارے فنکشن، شادیاں، منگنیاں، سارے کچھ فنکشن کرنا جائز اور روا سمجھے جاتے ہیں، تو لیکن سیدنا حسین ابن علی جس مہینے میں ان کی شہادت و انتقال ہے، اس مہینے کے اندر شادی کو حرام قرار دیا جاتا ہے، خوشی کو حرام قرار دیا جاتا ہے، بیوی کے قریب جانے کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سرور کائنات علیہ السلام کی سنت ہے شادی کرنا اس مہینے میں، اور شادی کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو ایک سنت پر عمل ہے، اس کی ممانعت تو کسی دن بھی، سال کے کسی دن میں شریعت اسلام نے شادی کو منع نہیں کیا۔ اگر وفات کی وجہ سے مہینے کے اندر شادی کرنا جائز نہ ہوتی تو سب سے بڑی وفات سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہینے کے اندر شادی کرنا ناجائز ہوتا، یہ غم کا مہینہ بن جاتا، یہ سوگ کا مہینہ بن جاتا۔ جب ربیع الاول کے اندر سارے کام کرنا جائز ہیں تو محرم کے اندر کرنا کیوں جائز نہیں؟ کیا سیدنا حسین ابن علی کی شہادت و وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑی شہادت، بڑا سانحہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر یہی بات ہے کہ جی شہادت کی وجہ شادی نہ کی جائے، تو ذوالحج کے مہینے کے اندر، ذوالحج کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد، اسلام کے تیسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوالحج کی 18 تاریخ کو انتقال ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر مسلمانوں، اس مہینے کے اندر شادی کرنا کیوں جائز ٹھہری؟ کیا یہ افسوس کا مہینہ کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اس مہینے کے اندر شادی کیوں جائز ہے؟ میں اپنے اہل سنت مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ پھر اس مہینے کے اندر شادی کرنا جائز کیوں نہیں؟ اس مہینے کے اندر شادی جائز کیوں ہے جب عثمان ابن عفان کو اتنی بے دردی کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رکھ کے، ان کے گھر کا محاصرہ کر کے، بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا؟ تو مجھے بتاؤ پھر اس مہینے کے اندر شادی کرنا جائز کیسے ٹھہرا؟ کیا یہ مہینہ سوگ کا نہیں بن سکتا؟ کیا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کا مرتبہ و مقام، ان کی عظمت و شان کچھ بھی نہیں؟ ان کی شہادت کی وجہ سے کیوں نہیں شادی حرام ہوتی؟ کیا ذوالحج کے اندر ساری شادیاں، سارے فنکشن جائز ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو رمضان المبارک کے اندر لوگ کہتے ہیں شادی جائز ہے، وہ غم کا اور سوگ کا مہینہ نہیں قرار دیتے، کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حسین کے بابا رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت رمضان المبارک کے اندر ہے، تو یہ مہینہ سوگ کا کیوں نہیں ٹھہرا؟ اس مہینے کے اندر شادی کرنا کیوں جائز ہے؟
کیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے جانا باعث افسوس نہیں، باعث صدمہ نہیں؟ کیا کسی کو ان کے جانے کا غم نہیں ہوا؟ کسی کے نے سوگ نہیں بنایا؟ سوگ کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو تعلیمات نہیں تھی۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے، تو بدر والے اتنے لوگ 8 لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کے اندر شادی کرنا ناجائز نہیں، تو بتاؤ محرم کے اندر شادی کرنا ناجائز کیوں ٹھہرا؟ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے۔ پھر شوال کے اندر ایک بڑی شہادت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنی بڑی المناک شہادت ہوئی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد پاک کا مسلح کر دیا گیا، ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، ان کا پیٹ پھاڑ دیا گیا، ان کا کلیجہ چبا لیا گیا، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا سید الشہداء ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، امت کے اندر جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کہا ہے، وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ، محبوب کبریا کے چچا، جس کو سرور کائنات نے فرمایا میرا چچا سید الشہداء ہے۔ الحمدللہ ہم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کو مانتے ہیں، کیونکہ سرور کائنات نے انہیں سید الشہداء کہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنی بڑی المناک شہادت ہوئی، اور پھر مارکہ کفر و اسلام کے اندر حق و باطل کے مارکے میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے اتنی بڑی شہادت ہوئی شوال کے اندر۔ تو شوال کے مہینے کے اندر مسلمان بھائیوں، شوال کے مہینے کے اندر شادی کرنا جائز ہے، تو محرم کے اندر جائز کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ شہادت حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے بڑی شہادت ہے۔ اور بات یہ یاد رکھیں، اگر یہی بات ہوتی، اگر شہیدوں کی بات کی جائے، تاریخ اسلام کے اندر کوئی دن ایسا نہیں بچتا کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان شہید نہ ہوا ہو، کسی نہ کسی اہل ایمان کی وفات نہ ہوئی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، سوائے اس عورت کے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ 4 مہینے 10 دن تک قرآن کے مطابق وہ سوگ منائے، باقی کسی کے لیے سوگ کا کوئی تصور نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شادی اس ضد سے کرتا ہے، یہاں پر میں اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، اگر کوئی بغض اہل بیت رکھتا ہے، حسن و حسین کا بغض رکھ کے اگر وہ شادی کرتا ہے، 10/9 محرم کو یہ دل میں بغض رکھ کے کرے، اور یہ خاص کرے کہ خوشی کا اظہار کرے بغض حسن و حسین کے اندر، ایسا بے ایمان بھی بندہ ناکام و نامراد ہے، اور ایسا بھی ملعون ہے شخص۔ لیکن ویسے دین اسلام کے اندر شادی محرم کے اندر کرنا ویسے بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شریعت اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ماہ محرم کے اندر بہت ساری وہ چیزیں میرے مسلمان بھائیوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں جن کا شریعت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ وہ چیزیں تعلیمات سے ہیں،
نہ ان چیزوں کا ثبوت رب کے قرآن میں ہے، نہ ان چیزوں کی دلیل تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے، بچے کو فقیر بناتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر بنا کے، ہرے نیلے پیلے کپڑے پہنا کے، اور 7 گھروں سے مانگ کے روزانہ کھانا 7 دن تک کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ گلیوں میں گھماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ حسین کا فقیر ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کی کوئی دلیل نہ رب کے قرآن میں ہے، نہ تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے نظریات اور اپنی خود ساختہ رسم و رواج ہیں۔ ان چیزوں کا دین محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا حسین کا فقیر بننے کی بجائے رب ذوالجلال کا فقیر ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ کے سامنے پوری کائنات کے انسانوں کو مالک کائنات فرماتے ہیں کہ تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ فرمایا تم سارے اللہ کے آگے فقیر ہو۔ رب ذوالجلال نے فقیر انبیاء کو کہا، فقیر اتقیاء کو کہا، فقیر صلحاء کو کہا، فقیر اولیاء کو کہا، فقیر اتقیاء کو کہا، سب کو کہا، پوری کائنات کے انسانوں کو کہا کہ تم سارے کے سارے رب ذوالجلال کے فقیر ہو۔ اس لیے بندے کو رب ذوالجلال کا ہی فقیر بننا چاہیے۔ اور مانگنے کی عادت تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ جائے کہ کوئی بندہ مجبور ہو جائے، معذور ہو جائے، لاچار ہو جائے، اس کا کوئی چارہ کار نہ چلتا ہو، تو اس مجبوری کے اندر تو کسی سے مانگ سکتا ہے۔ ویسے مانگنے کی عادت کو، تندرست آدمی کے مانگنے کی عادت کو امام کائنات علیہ السلام بہت برا سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی عادت مانگنے کی بغیر وجہ کے، بغیر مجبوری کے، بغیر معذوری کے اس طرح کی حرکات کرنے سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایسی باتیں بدعات ہیں، اور جو بندہ اپنی طرف سے بدعت جاری کرتا ہے اس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر، امور دین کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کی جو اس کے اندر نہیں ایجاد کی، جو دین کے اندر نہیں تھی، امور شریعت میں سے نہیں تھی، امر شریعت میں سے نہیں تھی، فرمایا فہو رد، وہ عمل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر شرح سنہ کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے داخل کی جو اس میں نہ تھی اور ایسا مردود ہے، وہ چیز، وہ عمل مردود ہے، رد کیے جانے کے قابل ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا جس نے ہمارے امور دین کے اندر کوئی وہ کام کیا، جس نے وہ عمل کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، فرمایا وہ عمل مردود ہے، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے۔ وہ عمل وہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وہ عمل جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا،
کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوگا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وگرنہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لوگوں کی نگاہوں میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ تو یہاں پر یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی یہ جو خود ساختہ چیزیں بہت ساری شہادت حسین سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں نے کام کیے، کچھ ہمارے بھائی اس کے حسین میں آ کر کہتے ہیں ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے، اپنے آپ کو زخمی کرتے، اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ بات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہوں اور دعوت فکر کے لیے کرتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسول پاک علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا سنت ہے، جو آپ علیہ السلام نے نہیں کیا وہ کام نہ کرنا سنت ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، دیگر مسلمان احد کے اندر، بدر کے اندر، دیگر جنگوں کے اندر اتنی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہوئے۔ ان مسلمانوں کی یاد میں نبی پاک علیہ السلام نے نہ جلوس نکالا، نہ تعزیہ نکالا، نہ تابوت نکالا، نہ رسول پاک علیہ السلام نے اور نہ اہل بیت رسول نے، نہ اصحاب رسول نے، کسی نے بھی نہ چھریاں ماری ان کی یاد میں۔ رسول پاک نے عمل نہیں کیا تو نہ کرنا سنت ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نہ چھریاں ماری ہیں، نہ چھریاں مارنے کی تعلیم دی ہے، نہ آپ نے زنجیر مارے، نہ شہداء کی یاد میں نبی پاک علیہ السلام نے دیگیں پکوائی ہیں اور نہ نیازیں چڑھائی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو جب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ایک المناک شہادت تھی، اس کے بعد سیدنا حسن و حسین اور دیگر اہل بیت رسول جو تھے وہ جتنی دیر تک وہ زندہ رہے، انہوں نے حسن و حسین نے رضی اللہ عنہما نے اپنے بابا حضور کی یاد میں، سیدنا علی مرتضیٰ کی یاد میں چھریاں نہیں ماری، انہوں نے تعزیہ تابوت نہیں نکالے، انہوں نے نظر علی نہیں چڑھائی، نیاز علی کی دیگیں نہیں پکوائی، کیونکہ یہ تعلیمات اللہ کے محبوب کی نہ تھی، اور وہی تو دین علی مرتضیٰ اور حسن و حسین کا تھا جو تعلیم ان کے نانا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس لیے یہ کام اگر محبت کی علامت ہوتا تو حسن و حسین جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ عمل کرتے، نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا کی یاد میں یہ عمل کرتے، نبی پاک بدر والوں کی یاد میں یہ کام کرواتے، احد والوں کی یاد میں یہ کام کرواتے۔ ان شہداء کے نام پر رسول نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی کام نہ کرنا اور صبر استقامت کو اختیار کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کے اندر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا جو کام، یہاں پر ایک بات میں بھی یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ محبت کی اپنی محبت کی بات جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانت نکلوا دیے تھے، کہا کہ احد کے دن تاجدار مدینہ کا یہ دانت شہید ہوا، یہ ہوا، کہا یہ ہوگا، یہ ہوگا، سارے نکلوا لی۔ تو دیکھو یہ نا ایک محبت تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اویس کرنی کو تو ہم اتنا اوپر لے جاتے ہیں، وہ 6 بڑی شان والے بندے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی عظمت رسول نے دیکھنے کے بغیر بیان فرمائی۔ اویس بن عامر کا کتب حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کہتے ہیں وہ اتنا بڑا عاشق رسول تھا، کہتے ہیں اس نے کہا یہ دانت کا یہ دانت سارے، ایک تو کہتے ہیں کہ شہباز کرے پرواز تو جانے راز دلوں کے، سارا کچھ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں شاید یہ دانت، شاید یہ دانت، یہ تو اس کا مطلب وہ غیب تو نہیں نہ جانتے تھے۔
پتہ ہوتا تو اسے ایک دانت کا علم ہوتا. لیکن بات یہ میں ادھر نہ نکل جائے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اویس قرنی نے تو یہ کام کر دیا کہ اپنے دانت سارے محبت رسول میں نکلوا دیے. لیکن مجھے بتاؤ کہ اویس قرنی حضرت حسن و حسین سے، حضرت فاطمہ الزہرا بطول بنت رسول سے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحاب رسول سے بڑھ کر رسول سے محبت کرنے والے تھے. صدیق اکبر کو تو پتہ تھا کہ رسول کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا، کون سے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی علم تھا، حضرت حسن و حسین کو بھی علم تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی علم تھا، سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی علم تھا. تو ان کو تاجدار مدینہ کی محبت میں یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا جو اویس قرنی نے بن دیکھے کر دیا، رسول کو دیکھا ہی نہیں. تو اتنا بڑا کہ اگر یہ کام کرنا کار ثواب اور محبت کی علامت ہوتا تو علی مرتضیٰ کرتے، حضرت فاطمہ الزہرا بطول بنت رسول کرتی. اگر یہ کام کار ثواب ہوتا، محبت کی علامت ہوتا، تو یہ کام اپنے نانا حضور کی یاد میں حضرت حسن و حسین کرتے. ان سب نے یہ کام نہیں کیا اور اویس قرنی کا ایک من گھڑت واقعہ اٹھا کر لوگوں نے اس کو مذہب اور عقیدہ بنا لیا. بڑے افسوس کی بات. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حسن و حسین کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا بطول بنت رسول سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کام نہیں کیا. ہم یہ کام نہیں کرتے. 1,44,000 رسول کے جو صحابہ تھے، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. ہم بھی وہ کام نہیں کرتے الحمدللہ، کیونکہ میرے نبی پاک نے خودکشی کی، کسی کو تعلیم نہیں دی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کرنے کا جو کام بتایا. صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. محرم کا روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے 10 محرم کا جو روزہ رکھنا ہے، یوم عاشوراء کا روزہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا بھی، اور صحابہ کرام کو رکھنے کی آپ نے تعلیم بھی دی ہے. اور یہ بات ہے کہ جب روزہ فرض نہیں ہوا تھا، آپ علیہ السلام اس وقت بھی رکھتے تھے. جب روزے فرض نہیں ہوتے بڑی تاکید فرماتے تھے. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ تشدید نہیں کی، بلکہ یہ نفلی ہے، جس کو جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں. اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 10 محرم کو یوم عاشوراء کے دن رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو فرعون کے تسلط سے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، اور ان کے مقابلے میں فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت بحر قلزم کے اندر غرق ہوا. تو کہا یہ شکرانے کے طور پر یہ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کے تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں، میں موسیٰ کے زیادہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے میں قریب ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کا زیادہ تم سے قریبی ہوں، اور لہذا نبی پاک نے بھی روزہ رکھا اور رکھنے کی تعلیم دی. بعد میں جب دیکھا کہ اس دن وہ جشن مشن سارا کچھ کرتے ہیں تو یہود کی دشمنی بھی ہاتھ سے جب بڑھنے لگی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ یہود و نصارہ یہود کی مخالفت کرنی ہے.
فرمایا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہاں پر کچھ علماء کو مغالطہ لگا، انہوں نے کہا بس 9 کا ہی روزہ رکھیں گے، 10 کا نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، 10 کا روزہ نبی پاک علیہ السلام نے رکھا ہے، اور 10 کے روزے کی ہی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عاشوراء کا روزہ ہی افضلیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں 9 کا رکھوں گا ان کی مخالفت میں، تو معنی یہ تھا کہ وہ 1 رکھتے ہیں اور میں ساتھ 9 کا بھی یہ نہیں رکھوں گا، تو 9 10 دونوں کا جو روزہ 2 دنوں کا روزہ جو رکھنا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی آئندہ سال آنے سے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یعنی 10 کا روزہ تو تاجدار مدینہ نے رکھا ہے اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور 9 کا رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آئندہ میں 9 کا رکھوں گا، یعنی یہود کی مخالفت میں 9 کا رکھوں گا 10 کے ساتھ۔ تو اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کی وضاحت مصنف عبد الرزاق کے اندر ان کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 دن کا روزہ رکھنا ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے بیان فرمائی ہے۔ اس میں دوسری بات یہ رہی کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 محرم کو لوگ اہتمام کے ساتھ قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر قبر کو نیا بناتے ہیں، قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، قبروں کی زیارت ایک دن مخصوص کرتے ہیں۔ اس کی دلیل نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ تاجدار مدینہ کی سنت سے ہے۔ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ایک دن کو مقرر کر کے ہم کہیں کہ 10 محرم کو قبروں کو جناب دوبارہ نیا کرنا ہے۔ قبر کی تجدید کرنے سے نبی پاک علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو بار بار نیا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ قبرستان کی زیارت تو کرنا سنت۔ جب بھی کبھی جاؤ قبرستان کی زیارت کرو، نبی پاک نے فرمایا تاکہ تمہیں موت یاد آئے، لیکن ایک دن مختص کر کے، ایک دن خاص کر کے قبرستان کے اندر اجتماعی طور پہ جو جانے کی رسم بن چکی ہے یہ بدعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت میں سے 12 اماموں میں سے بھی کسی امام سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، اور 12 اماموں میں سے کسی امام سے بھی چھری مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا کسی دلیل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، دین اسلام کی تابعداری میں رہتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے، ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے وہ اعمال کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ جس طرح کے شہداء کی یاد میں ماتم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر واو ویلا کیا جاتا ہے، جسم پیٹا جاتا ہے، گریبان پھاڑا جاتا ہے، آہ و بکا کی جاتی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی پاک نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ، میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو مصیبت کے وقت اپنے گال پیٹے، اپنا سینہ کو بھی کرے، اپنا گریبان پھاڑے اور جہلیت کے وین کرے، جہلیت دور جہلیت کی طرح جس طرح وین کیے جاتے تھے اس طرح وین کرے، اس طرح کی آواز نکالے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں، جو اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے وہ عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں نجات ملے گی۔ اپنی مرضی سے، اپنے جذبات سے،
اپنی سوچ سے، اپنی عقیدت سے، اپنے رسم و رواج سمجھتے ہوئے، آباء و اجداد کی رسومات سمجھتے ہوئے اگر یہ جتنے زیادہ بھی عمل کریں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان اعمال کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ باقی یہاں یہ مسئلہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ذات پاک سے محبت کا، تو ہر اہل ایمان حضرت حسن و حسین سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے وہ دونوں پھول تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دونوں محبوب تھے، اس لیے وہ ہمیں بھی محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر